الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح سے پہلے دولہا جو نفل پڑھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ اللہ اللہ کے رسول پہ چلنا ہے۔ میں نے 2 آدمیوں سے پیسے لیے تھے، رابطہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو اتنے پیسے جو ہیں آپ خیرات کر دیں۔ میرا بھانجا پیدا ہوا ہے، 6 دنوں سے ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ داڑھی مڈانا جو ہے بالکل حرام ہے، چونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حتیم کے اندر بیت اللہ کے مخالف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قیام لازمی ہے ہر نماز میں، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو۔ معذور ہو تو الگ بات ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے، وہ حدیث کی اجازت لینا چاہے وہ بھی لے سکتی ہیں، مرد بھی لے سکتے ہیں۔ حجامہ کے جو ہے وہ سنت ہے، بہرحال اس کی تاریخوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے تو کسی حجامہ کے مرکز میں جا کے معلوم کر لیں۔ قرآن پاک میں جہاں اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، سب اعمال صالحہ ہیں۔ عورت کو نماز میں چہرے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بے پردگی کا خطرہ ہو تو پھر آگے کپڑا لٹکا دے، لیکن نقاب نہ باندھے۔ قاری محمد حافظ صادق صاحب، ان کی نماز جنازہ پاکستان میں ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ حدود حرم میں مسجد الحرام کے علاوہ بھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مسجد میں 25 درجے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پیر بخشوان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حفیظ الرحمان ہے، شوکت علی، جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، حل کرا دی، دم پڑ گئی۔ سگریٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہے، ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔